السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں آج اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آج بہار کا رہنے والا ہوں، لیکن حالات کے حساب سے اور حالات کے مطابق میں بہار میں نہیں ہوں، میں گجرات احمد آباد میں ہوں ابھی، لیکن ابھی بھی بہار کی محبت اور بہار کے لوگ اور گاؤں سماج کے لوگ، دوست و احباب، رشتہ دار، ان تمام تر لوگوں سے ویسی ہی محبت ہے جو پہلے تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم تک رہے گی۔ میں اس لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ بہار میں آج ووٹنگ چل رہا ہے اور ہمارے کئی سارے دوست ہیں، کئی سارے عزیز و اقارب ہیں کہ جن کے کوئی والد کسی پرتیشی کے طور پر میدان میں کھڑے ہوں گے، کسی کا بھائی کھڑا ہوگا، کسی کی بہن کھڑی ہوگی، کسی کی ماں کھڑی ہوگی، کسی کا باپ کھڑا ہوگا، تو وہ تمام تر لوگوں سے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا بھائی ہو یا جن کی بہن ہو یا جن کا باپ ہو یا جن کی ماں ہو یا جن کے جو بھی رشتہ دار ہوں، کہ وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، اس کی خبر پلیز مہربانی کر کے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، ہمیں اس کا انتظار ہوگا اور اس سے ہمیں بیحد خوشی حاصل ہوگی کہ ہمارے رشتہ دار، اقارب اور دوست و احباب میں سے کون کتنے لوگ جیتے ہیں، کتنے ہارے ہیں۔ اور میں ان تمام لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ جو اپنے اپنے پد میں جیتے ہیں یا جیتیں گے، تو وہ ضرور ضرور آنے والے 5 سال کے اندر ان تمام تر جو ناحق لوگوں، ان تمام تر غریبوں، مجبوروں، مزدوروں تک ان کا حق لا کے انہیں دینے کی آنے والے 5 سال کے اندر کوشش کریں گے۔ ایسی ہم امید رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تمام تر لوگ جو جیتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں ان کا حق، غریبوں، مزدوروں، بے کسوں کا حق ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ ہارے ہیں تو وہ صبر کریں۔ ایسا نہیں کہ ہار جیت کا کھیل ہوتا ہے، وہ صبر کریں۔ ہمارے طرف، ہمارے علاقے میں بہت غلط بیانی اور بہت غلط طریقے سے معاملات پیش آتے ہیں، ہارنے پہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مار کاٹ اور دشمنی، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، یہ ایسا ہرگز نہ کریں پلیز مہربانی کر کے، کیونکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہارنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر پائیں گے یا آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں پہنچا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہار گئے ہیں تو صبر کریں، اور یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو آپ صبر کریں، انشاءاللہ ضرور ایک دن جیتیں گے، کوشش کرتے رہیں۔ غریبوں، مزدوروں، مجبوروں، بے کسوں کی امداد اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ہمیشہ کوشش کریں، آپ کو ووٹ مانگنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔
آج کل کا ماحول تو ایسا بن چکا ہے کہ ہر انسان اٹھ جاتا ہے جسے ووٹ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جسے راجنیتی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ مجھے جتاؤ اور میں آنے والے 5 سال میں کام کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس بات کو آپ ضرور غور سے سنیں اور سوچیں ذرا کہ جو بندہ پچھلے 5 سال کے اندر آپ سے کبھی ملا نہ ہو، آپ کے پاس کبھی آیا نہ ہو، آپ جن کو پچھلے 5 سال کے اندر کبھی دیکھے نہ ہو، آپ کی پریشانی میں کسی طرح کی کوئی مدد نہ کی ہو، آپ کی تکلیفوں میں کسی طرح کی کوئی شمولیت ان کی نہیں ہوئی ہو، تو آپ ایسے انسان کو آنے والے 5 سال کے لیے پرتیاشی کے طور پر کس طرح سے چن سکتے ہیں؟ یا آپ ایسے لوگوں سے امید کیا کریں گے کہ وہ آنے والے 5 سال کے اندر آپ کا کوئی کام کرے گا، آپ کی مجبوریوں کو دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں میں وہ شامل ہو کر اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ ایسے انسان کو چنیں جو صحیح ہو، ایماندار ہو، سچا ہو، پکا ہو، جو ہمیشہ آپ کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن آج سب کوئی اٹھ جاتا ہے، ایک محلے میں 20 30 لوگ اٹھتے ہیں، رشتہ دار میں اٹھ جاتے ہیں، بھائی ہو کر کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے نہ کریں۔ آپ سب سے پہلے کام کریں، آپ غریبوں کی مدد کریں۔ جن کو بھی ووٹ میں اٹھنا ہو، میری گزارش ہے اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس کو بھی، چاہے وہ مکھیا میں اٹھے ہو، چاہے وہ پنچایت سمیتی میں اٹھنا چاہتا ہو، چاہے وہ ممبر میں اٹھنا چاہتا ہو، تو آپ سب سے پہلے ایک ٹرم یعنی 5 سال کے اندر آپ لوگوں کی مدد کریں۔ آپ لوگوں کی تکلیفوں میں جو ہے ان کے کندھا سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کریں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میرا یقین جانیں کہ اگر آپ پچھلے 5 سال کے اندر لوگوں کے ساتھ سماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی تکلیفوں میں اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو یقین جانیں کہ انشاءاللہ یقیناً بے شک آپ کو ووٹ میں اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ آپ کو ووٹ میں اٹھا کے آپ کو جتا کے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ پہلے کام کریں، پہلے آپ کام کریں، پہلے آپ کام کیجئے، پہلے آپ صحیح انصاف کیجئے، پہلے آپ صحیح سچائی کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں پیش ہو جائیں، پھر آپ ووٹ میں اٹھیں۔ ہمارے طرف تو ایسا ماحول ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کریں 5 سال کے اندر، بس جب ووٹ کا ٹائم آئے گا اپنا نامنکن کر کے بس لوگوں کے درمیان میں جانا ہے، نہ ووٹ مانگنا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ کون سی راجنیتی ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسا نہیں چلتا ہے۔ آپ پچھلے 5 سال کے اندر جیتا ہوا جو مکھیا ہو یا ممبر ہو یا ضلع پریشد ہو یا پنچایت سمیتی ہو، ان سے آپ سوال کیجیے کہ ان کے انڈر میں کتنا سارا سرکاری بجٹ پیش ہوتا ہے، کتنی ساری چیزیں سرکاری آتی ہیں، اور وہ کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ کتنے لوگوں تک پہنچانا ان کے اوپر ضروری ہے، اور کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کتنا بچاتے ہیں، کتنا کیا کرتے ہیں، وہ تمام تک چیزوں کی جانکاری رکھیے اور ان کو آپ سدھارنے کی پچھلے 5 سال کے اندر پہلے کوشش کیجیے۔ صحیح معنوں میں وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کی رگنا اس کی جو ہے دیکھ بھالی کیجیے۔ آپ کو یہ بولنا ہی نہیں پڑے گا اور آپ کو یہ پرچار کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے ووٹ دیجیے۔ آپ یقیناً بے شک آپ جیت جائیں گے آنے والے 5 سال میں اگر اٹھیں گے۔
میں نے تو ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی خبریں سنا اور دیکھا کہ ایک ہی گھر میں شوہر بھی اٹھا ہے، بیوی بھی اٹھی ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو ووٹ دیں گے؟ کیا مطلب ہے یہ راجنیتی کا؟ پورے گاؤں میں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے گاؤں میں ایک انسان اٹھے اور ایسے انسان کو آپ اٹھائیں جو آپ کا کام کرنے کی چھمتا ان کے اندر ہو، جو آپ کے ہمیشہ ہر طرح کی دکھ تکلیف میں شامل ہونے کی وہ کوشش کرنے والا بندہ۔ لیکن ایسے انسان کا اتنے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں جو گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں۔ اور میں وہ تمام تر لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے سنا کہ ایک ہی گھر سے اس کا شوہر بھی اٹھا ہے، اس کی بیوی بھی اٹھی ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ووٹ کو بالکل مذاق سمجھ لیا ہے۔ اچھا، جتنے لوگ ووٹ میں اڑتے ہیں، آپ سب سے پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہر انسان بولتا ہے کہ مجھے آپ ووٹ دیجیے، میں کام کروں گا۔ ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کیا کام کرے گا، کون سا کام کرے گا، پچھلے 5 سال کے اندر کتنا سارا کام کیا ہے، کئی غریبوں کی مدد کیا ہے، کتنے سارے لوگوں کی تکلیفوں میں شامل ہوا ہے، اور وہ کیا کچھ کیا ہے پچھلے 5 سال کے اندر۔ اب یقین جانیں، آپ اگر 100 پرتیاشی کو اس طرح سے پوچھیں گے تو شاید ہی 2-3% 2-3 لوگ ہی ایسا ہوگا جو سچ صحیح معنوں میں اس طرح کا کام کرتا ہے اور اس کی نیت بھی ہوتی ہے۔ باقی 98-97 لوگ تو بس ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ووٹ کاٹنے کے لیے۔ تو بھائی آپ پلیز مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، پورے گاؤں میں ایک انسان کو اٹھائیں جو آپ کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش کرے